अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना के केसेस में तेजी आने लगी है। चारशंबे की सुबह वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के मामलात में तकरीबन 18% का इजाफा हुआ है। आज सुबह जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में 2927 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 की वजह से 32 लोग फौत हुए हैं। मुल्क में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 16,289 है। यह राहत की बात है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,252 मरीजों को कोरोना इन्फेक्शन से आज़ादी मिली है। इस वक्त सेहत याबी की शरह 98.75% है। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलात तेजी से बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान आज यानी चारशंबे को रियासतों के वज़राए आला के साथ एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में पीएम मोदी मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेंगे। कोरोना की चौथी लहर के खदशे के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वज़राए आला के साथ ये पहली मुलाकात है। इससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन पीएम मोदी वज़राए आला से कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत करते रहे हैं। चारशंबे को होने वाली इस मीटिंग में पीएम मोदी के साथ वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के सीनियर अफसरान भी शिरकत करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया और इनकी वज़ारत से मुताल्लिक़ अफसरान की भी मीटिंग में शिरकत का इम्कान है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने एक प्रेस नोट में कहा कि दस्तूर-ए-हिंद ने मुल्क में बसने वाले हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी है और इसको बुनियादी हुकूक में शामिल रखा गया है। इसी हक़ के तहत अक़लियतों और क़बाइली तबके के लिए इनकी मर्ज़ी और रिवायत के मुताबिक अलग अलग पर्सनल लॉ रखे गए हैं, जिससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपसी इत्तेहाद और अक्सरियत व अक़लियत के दरमियान बाहमी एतमाद को क़ायम रखने में इससे मदद मिलती है। माजी में कई कबायली बगावतों को ख़त्म करने के लिए इनके इस मुतालबे को कबूल किया गया है कि वो समाजी ज़िंदगी में अपने यकीन और अपनी रिवायत पर अमल कर सकेंगे। अब उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कॉमन सिविल कोड का राग छेड़ना सिर्फ बेवक्त की रागिनी है और हर शख्स जानता है कि इसका मकसद बढ़ती हुई गिरानी, गिरती हुई मईशत और रोज़ अफजा बेरोज़गारी जैसे मसाइल से तवज्जो हटाना और नफरत के एजेंडे को फ़रोग़ देना है। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी की पेशकश कबूल करने से माजरत कर दी और कहा कि इनसे ज़्यादा पार्टी क़यादत और इस्लाहात के ज़रिए गहरे इदारे जाती मसाइल हल करने के लिए इज्तिमाई अज़्म की ज़रूरत है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर से ख्वाहिश की थी कि वो पार्टी में शामिल हो जाएं और बाइख्तियार एक्शन ग्रुप 2024 का हिस्सा बने और मुजवज़ा इंतखाबात के लिए इंतखाबी हिकमत अमली संभाले। कांग्रेस तर्जुमान आला रणदीप सरजेवाला ने कहा कि प्रशांत किशोर ने इस पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। पार्टी इनकी कोशिशों और इनकी तजावीज़ की कदर करती है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के आला कायदीन को एक तफसीली प्रेजेंटेशन दिया था और पार्टी की सीनियर क़यादत ने इस पर तफसीली गौर किया था, जिसके बाद इन्हें पार्टी में शामिल होने की पेशकश की गई। गुजरात के हिम्मतनगर शहर में बल्दी ओहदेदारों ने गैर कानूनी ढांचों को मुनहदिम करने की एक मुहिम शुरू की है, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान इस माह के अवाइल में फिरकावाराना झड़प हुई थी। ओहदेदारों ने बताया कि साबरकांता जिले के हिम्मतनगर शहर के मोहल्ला छपड़िया में नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए बुलडोज़र्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विशाल वागले ने कहा कि बल्दिया ने छपड़िया इलाके में जहां रामनवमी के दिन फिरकावाराना झड़प हुई थी, इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसे इन्हदामी कार्रवाई के बजाय इंतकामी कार्रवाई भी कहा जा सकता है। इलाके में मुनासिब सिक्योरिटी मुतय्यन की गई है। छपड़िया में 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान फिरकावाराना झड़प हुई थी, जहां 2 फ़िरक़ों के अरकान ने संगबारी की थी, जिससे बाज़ अफराद जख्मी हुए थे। झड़प के दौरान बाज़ गाड़ियों को भी नजर आतिश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के रुड़की में होने वाली मुजवज़ा धर्म संसद के हवाले से इंतहाई सख्त इंतबाह जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वहां नफरत अंगेज तकारीर हुई या इन्हें रोका नहीं गया तो हम रियासत के चीफ सेक्रेटरी को अदालत में तलब कर लेंगे और इन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। अदालत उज़्मा ने इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल दोनों सरकारों से पूछा कि अब तक नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, हमारी हिदायत पर अमल क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि नफरत अंगेज तकारीर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल किया जाए और इसे रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को सूरत हाल को रिकॉर्ड पर रखने और ज़रूरत पड़ने पर अफसरान के जरिए किए गए इक़दामात पर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आमद की जाहिर की कि वो हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करती दरख्वास्तों की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त गुजारों की वकील मीनाक्षी अरोड़ा की इस बात का नोट लिया कि फौरी समाअत की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इसकी
لسٹنگ کروں گا، 2 دن انتظار کریں۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں کئی درخواستیں داخل ہوئی تھی۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں حجاب کو لازمی مذہبی رواج کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے دستور کی دفعہ 25 کے تحت تحفظ نہیں مل سکتا۔ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ پری یونیورسٹی گرلز کالج اڈوپی کی بعض طالبات کی داخل کردہ درخواستوں کو خارج کر دیا تھا، جنہوں نے کلاس روم کے اندر حجاب پہننے کی اجازت مانگی تھی۔ ایک ایسے وقت جبکہ شہریت ترمیمی قانون سی اے کے قواعد کا اعلامیہ زائد از 2 سال سے زیر التوا ہے، حکومت نے کہا کہ یہ قانون یعنی سی اے رحم دلانہ اور اصلاحی قانون ہے، یہ کسی ہندوستانی کو شہریت سے محروم نہیں کرتا۔ وزارت داخلہ نے اپنی تازہ سالانہ رپورٹ برائے 2020-21 میں کہا ہے کہ سی اے ایک محدود اور مشکل سے تیار کردہ قانون سازی ہے جو مخصوص ممالک کی مخصوص برادریوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے اور اس کے لیے ایک واضح تاریخ بھی متعین کی گئی ہے۔ یہ ایک رحم دلانہ اور اصلاحی قانون ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سی اے کا ہندوستانی شہریوں پر اطلاق نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کسی ہندوستانی شہری کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں شہریت قانون 1955 کے تحت کسی بھی بیرونی شہری کے لیے ہندوستانی شہریت کے حصول کا موجودہ قانون عمل بھی پوری طرح کارکرد ہے۔ سی اے اس قانونی موقف میں کسی بھی انداز میں کوئی ترمیم نہیں کرتا، اس لیے کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مذہب کے قانون تارکین وطن کو ہندوستانی شہریت حاصل ہوتی رہے گی، بشرطے کہ وہ قانون کے مطابق اہلیتی شرائط کی تکمیل کریں۔ 100 سے زائد سابق سول سرونٹس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ نفرت کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے اپیل جاری کریں گے۔ ان سابق سول سرونٹس کے مطابق بی جے پی کے کنٹرول والی بعض حکومتیں اس طرح کی سیاست کر رہی ہیں۔ ایک کھلے خط میں انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں نفرت پر مبنی تباہی اور جنون دیکھ رہے ہیں، جہاں نہ صرف مسلمانوں بلکہ اقلیتی طبقات کے ارکان اور دستور کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دہلی کے سابق لیفٹیننٹ جنرل نجیب جنگ، سابق مشیر قومی سلامتی شیو شنکر مینن، سابق خارجہ سیکرٹری سجاتا سنگھ، سابق معتمد داخلہ جے کے پلئی اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے پرسنل سیکرٹری ٹی اے کے نارائن 108 سابق عہدیداروں میں شامل ہیں جنہوں نے اس خط پر دستخط کیے ہیں۔ ریاست اتر پردیش میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت کے بعد ریاست کے کئی مقامات پر لاؤڈ اسپیکروں کی آواز کی حد متعین کر دی گئی ہے۔ مسلم عبادت گاہوں کے منتظمین خود پہل کرتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے لگے ہیں۔ اس کی پہل متھرا سے ہوئی تھی، جہاں پہلے شری کرشن جنم استھان مندر سے اور اس کے بعد شاہی عیدگاہ مسجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹائے گئے۔ اب پریاگ راج اور جھانسی کے شہریوں نے بھی خود آگے بڑھ کر وزیر اعلیٰ کی ہدایت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے لاؤڈ اسپیکرز ہٹانا اور آواز کم کرنا شروع کر دیا ہے۔ مساجد میں لاؤڈ اسپیکروں کو مذہبی رنگ دینے کی کوششوں کے درمیان اب مساجد کے منتظمین خود ہی پہل کرتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے لگے ہیں۔ اس کی شروعات متھرا سے ہوئی تھی۔ اب پریاگ راج جامع مسجد اور جھانسی کی جامع مسجد کے منتظمین نے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی USCIRF نے محکمہ خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے خدشات کے پیش نظر ہندوستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کریں۔ کمیشن نے مسلسل تیسرے سال اس کی سفارش کی کہ ہندوستان کو مذہبی آزادی کی منظم، جاری اور سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے پر خاص تشویش کے حامل ملک کے طور پر نامزد کیا جائے۔ واضح ہے کہ پچھلے 2 موقعوں پر ٹرمپ اور بائیڈن انتظامیہ نے ہندوستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کے لیے امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی سفارشات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ روز کمیشن نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں ہندوستان کو افغانستان، میانمار، چین، ایران، نائجیریا، شمالی کوریا، پاکستان، روس، سعودی عرب، شام، تاجکستان، ترکمانستان اور ویتنام کے ساتھ رکھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال نمایاں طور پر خراب ہو چکی ہے۔ اس سال کے دوران ہندوستانی حکومت نے اپنی پالیسیوں کی ترویج اور نفاذ کو بڑھایا، جن میں ہندو قوم پرست ایجنڈے کو فروغ بھی شامل ہے، جو مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، دلتوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے۔ USCIRF نے امریکی محکمہ خارجہ پر زور دیا کہ وہ امریکہ ہندوستان کے 2 طرفہ تعلقات میں مذہبی آزادی کے مسائل کو اٹھائیں اور سماعت، بریفنگ اور خطوط کے ذریعے خدشات کو اجاگر کریں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے گریٹر حیدرآباد کے حدود میں 3 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کی تعمیرات کے لیے LB نگر، الوال اور صنعت نگر میں سنگ بنیاد رکھتے ہوئے کہا کہ غربت کی وجہ سے عوام طبی سہولتوں سے محروم نہ ہوں، اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے غریب عوام کو مؤثر طبی سہولتیں فراہم کرنے شہر کے اطراف و اکناف سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ان تقاریب میں ریاستی وزراء محمد محمود علی، ہریش راؤ، وی پرشانت ریڈی، ٹی سرینیواس یادو، ملا ریڈی، سبیتا اندرا ریڈی کے علاوہ مقامی ارکان اسمبلی اور میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی نے بھی شرکت کی۔
بعد ازاں الوال میں منعقدہ ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے کہا کہ ماہرین نے بتایا کہ مستقبل میں کورونا جیسی وبائی بیماری پھوٹ پڑ سکتی ہے۔ کسی بھی شہر، کسی بھی ریاست اور کسی بھی ملک کے لیے اگر مستحکم طبی نظام ہوتا ہے تو وہاں نقصانات کم ہوتے ہیں۔ جہاں پر طبی نظام بہتر نہ ہو وہاں لاکھوں لوگوں کی اموات ہو سکتی ہے۔ وائرس کو ختم کرنے کا دنیا بھر میں کہیں بھی میکانزم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کو کنٹرول ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ میں طبی نظام کو بہتر اور مستحکم بنانے کے لیے حکومت بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے۔ تلنگانہ BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے حکومت سے سوال کیا کہ محکمہ پولیس کی جائیدادوں کے علاوہ دیگر محکمہ جات کی جائیدادوں کے لیے اعلامیہ کب جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تقررات کے لیے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے علاوہ 63,425 جائیدادوں پر تقررات کے اعلامیہ کی فوری اجرائی عمل میں لائی جائے۔ بنڈی سنجے نے اس سلسلے میں چیف منسٹر کو کھلا مکتوب روانہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر محکمہ جات میں مخلوع جائیدادوں پر تقررات سے حکومت کو دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ڈکٹیٹرشپ جاری رکھنے کے لیے حکومت تقررات سے گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے بے روزگار نوجوانوں کو انتخابی وعدے کے مطابق بقایا جات کے ساتھ بے روزگاری الاؤنس کے طور پر فی کس 1,20,000 روپے ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے مذہبی جنونیت کے کینسر سے محفوظ رہنے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیماری کا ہم شکار ہو جاتے ہیں تو خطرے میں پڑ جائیں گے۔ الوال میں منعقدہ ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے کہا کہ صرف اور صرف سیاسی فائدے کے لیے چند لوگ مذہب اور ذات پات کی چلڑ سیاست کر رہے ہیں۔ KCR نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، علیحدہ ریاست تلنگانہ تشکیل پانے کے بعد کیا ہو رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ سب کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ چند لوگ مذہب اور چند لوگ ذات پات کے نام پر چلڑ سیاست کرتے ہوئے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے طویل انتظار کے بعد گروپ 1 کی 503 جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ آج جاری کر دیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے یہ اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق گروپ 1 کی 503 جائیدادوں میں سول سروسز کے ڈپٹی کلکٹرز کی 42 جائیدادیں، پولیس سروسز کے تحت ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کی 51 جائیدادیں، ٹیکس سروسز کے تحت کمرشل ٹیکس آفیسر کی 48 جائیدادیں، ٹرانسپورٹ سروس کے تحت RTO کی 4 جائیدادیں، ڈسٹرکٹ پنچایت آفیسر کی 5 جائیدادیں، ڈسٹرکٹ رجسٹرار کی 5 جائیدادیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل مرد حضرات کی 2 جائیدادیں، اسسٹنٹ کمشنر لیبر کی 8، منسپل کمشنر گریڈ 2 کی 41، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر بشمول ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کی 3، ڈسٹرکٹ بیک ورڈ کلاسز ویلفیئر آفیسر کی 5 اور دیگر جائیدادوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 دنوں کے دوران تلنگانہ کے بعض اضلاع میں کہیں کہیں گرج و چمک کے ساتھ بارش اور 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشقیاسی کی گئی ہے۔ آئندہ 5 دنوں کے دوران ریاست میں کہیں کہیں ہلکی تا اوسط بارش یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بھدرادری، کتاگوڑم اور ناگر کرنول میں بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ اعظم ترین درجہ حرارت 43.3 ڈگری سیلسیس ضلع عادل آباد میں درج کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔